السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ ماہنامہ میگزین نو نہال۔ اسے پبلش کیا ہمدرد فاؤنڈیشن نے اور اسے آپ کے لیے پڑھا تحسین شفقت نے۔ اس رسالے کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرفراز احمد خان نے۔ اگر آپ بھی کتابوں کے سلسلے میں ہم سے تعاون کرنا چاہیں تو رابطہ کریں 03214342 867 03214342 زیادہ سے زیادہ کتابیں اسپانسر کریں اور علم کے خزانے کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ جزاک اللہ۔ سماعت فرمائیے بچوں کا پسندیدہ میگزین نو نہال۔ سزا، تحریر انوار آس محمد۔ وہ ایک بڑے ٹرانسپورٹر تھے۔ پورے شہر میں ان کی بسیں چلتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بہت دولت جمع کر لی۔ کبھی کبھی دولت انسان کو لالچی بنا دیتی ہے۔ وہ بھی لالچ میں آ گئے۔ ان کی بہت سی بسیں دھواں چھوڑتی تھیں، اس لیے ان کی مرمت کروانا ضروری تھا، لیکن دولت بٹورنے کے چکر میں وہ بسوں کی مرمت نہیں کروا رہے تھے۔ جب بھی کوئی ایسا ڈرائیور بس کی مرمت کروانے کے لیے کہتا تو وہ ہنس پڑتے اور کہتے کیا ضرورت ہے مرمت کی، بس دھواں چھوڑتی ہیں تو چھوڑنے دو، خرچے کی پرواہ مت کرو۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ آخر کبھی کوئی ٹریفک پولیس والا انہیں روک لیتا تو وہ کسی نہ کسی طرح اثر و رسوخ سے بس چھڑا لیتے۔ ایک دن وہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گھر سے فون آیا۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ بیٹے کی طبیعت کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اس کی بہت طبیعت خراب ہے۔ ان کے اکلوتے بیٹے کی عمر 15 سال تھی، جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے۔ فوراً بیٹے کو ہسپتال لے کر پہنچے۔ بیوی نے بتایا کہ ان کا بیٹا جو باہر سے کھیل کر آ رہا تھا چکرا کر گر گیا۔ ابھی اس کی بیماری کا کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ ڈاکٹر اس کے ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تمام ٹیسٹوں کی رپورٹ آئے گی تبھی کچھ کہا جا سکے گا، ڈاکٹر نے ان سے کہا۔ وہ بہت پریشان تھے۔ ان کے بیٹے کو سانس کی تکلیف تھی اور ساتھ ہی ساتھ جسم پر لال نشان نمودار ہو رہے تھے۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تمام رپورٹس آ گئیں تو ڈاکٹر نے انہیں بلایا اور جب بیٹے کی بیماری بتائی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ان کے بیٹے کو جلد کا کینسر ہو چکا تھا اور پھیپھڑے بھی متاثر تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھتا ہوں، انہوں نے کہا۔ جلد کا کینسر کسی بھی حساس جلد والے کو ہو سکتا ہے۔ آپ کے بیٹے کی جلد حساس ہے۔ تمام ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ آپ کے بیٹے کو یہ بیماری گاڑیوں کے دھوئیں سے لگی ہے۔ آپ کا بیٹا کسی ایسی جگہ آتا جاتا ہے جہاں گاڑیوں کا دھواں ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے انہیں سمجھایا۔ یہ سب سن کر ان کا سر گھوم گیا۔ بیٹا تو ہر روز گاڑیوں کے اڈے پر آیا کرتا تھا جہاں ان کی دھواں چھوڑنے والی بسیں کھڑی ہوتی تھیں۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کو ایسے لگا کہ جیسے انہیں اپنے کیے کی سزا مل رہی ہو۔ انہیں احساس ہوا کہ میری دھواں چھوڑتی بسوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ بیمار ہوتے ہوں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی اور تمام بسوں کی مرمت کروا لی۔ اس کے بیٹے کا علاج اب بھی جاری ہے اور آج بھی اپنے بیٹے کی صحت کے لیے دعا مانگا کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے اور ان کا بیٹا صحت یاب ہو جائے۔ خون ایک ہے، تحریر محمد نوید مرزا۔ نورپور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو ایک بڑے شہر کے قریب تھا۔ کسان عمدہ قسم کا چاول کاشت کرتے تھے۔ بعض کسان رقم نہ ہونے کی وجہ سے اپنی آدھی زمینوں پر ہی کاشت کر پاتے تھے۔ گاؤں کا چودھری بشارت بددیانت آدمی تھا۔ اس کا منشی کسانوں کو ورگلاتا رہتا تھا کہ چودھری سے پیسے لو اور اپنی فصل میں اضافہ کرو، بس معمولی سود ادا کرنا ہوگا۔ آخر شہاب الدین کسان سمیت کچھ کسان چودھری سے رقم لینے پر آمادہ ہو گئے۔ چودھری نے کسانوں کو 5 سال کے لیے 3-3 لاکھ روپے قرض دیتے ہوئے کہا کہ قرض ادا ہونے کی صورت میں رہن رکھی ہوئی تمہاری زمین ضبط ہو جائے گی، اس کے علاوہ آدھی فصل کے ساتھ سود کی رقم بھی آپ کو دینا ہوگی۔ ان پڑھ کسانوں نے فصل بڑھنے کے خیال سے خوشی خوشی دستخط کر کے انگوٹھے لگا دیے، لیکن کچھ عرصے بعد انہیں ہوش آیا۔ شہاب الدین کسان کا بیٹا شکیل شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس نے والد کی پریشانی دیکھی تو اسے تمام حالات معلوم ہوئے۔
قرض لینے والے تمام کسانوں کو جمع کر کے وہ چودھری کے پاس پہنچا۔ پتہ چلا کہ شرائط کے مطابق سود در سود کے حساب سے ہر کسان پر 13 لاکھ کا قرض ہے۔ کاغذات پر سب کے دستخط اور انگوٹھے لگے ہوئے تھے۔ چودھری بشارت نے حقارت سے سب کو بھگا دیا۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ 2 سال بعد زمینیں چودھری کے قبضے میں آ جاتی۔ شکیل ان کاغذات کی کاپیاں لے کر موٹر سائیکل سے اپنے دوست وکیل کے پاس شہر جا رہا تھا۔ اس وقت دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ ابھی وہ شہر جانے والی بڑی سڑک پر پہنچا ہی تھا کہ اسے اپنے قریب سے ایک خوبصورت سی سائیکل پر 15-16 سال کا بچہ جاتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے سرسری طور پر بچے کو دیکھا جسے اس نے گاؤں میں 1-2 بار دیکھا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا سا ہی آگے گیا تھا کہ اس نے گاڑی کے بریک چرچرانے کی خوفناک آواز سنی۔ شکیل نے موٹر سائیکل روک لی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک گاڑی تیزی سے اس کے قریب سے گزر گئی۔ پیچھے وہی بچہ زخمی حالت میں پڑا تھا اور زخموں کی وجہ سے کرا رہا تھا۔ اس کی سائیکل ایک طرف اور بستہ دوسری طرف پڑا تھا۔ بچہ شاید اسے اپنے اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ شکیل نے بچے کو اٹھایا تو وہ زخموں سے نیم بے ہوش تھا۔ اسی لمحے شکیل کو دور سے ایک کار آتی دکھائی دی۔ شکیل اس کار کے آگے کھڑا ہو گیا۔ مجبوراً کار والے کو رکنا پڑا۔ شکیل نے اپنی موٹر سائیکل کو وہیں پر تالا لگایا۔ اس وقت وہاں سے گاؤں کا ایک موچی گزر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتا شکیل اس زخمی بچے کو گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ موچی نے بچے کو دیکھا تو اسے پہچان کر گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ شکیل نے بچے کا بستہ بھی گاڑی میں رکھ لیا اور گاڑی تیزی سے شہر کے ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئی۔ شہر پہنچ کر بچے کو ایمرجنسی میں داخل کروا دیا گیا، لیکن بچے کا خون زیادہ بہہ چکا تھا اور اسے خون کی اشد ضرورت تھی۔ اس بچے کے خون کا گروپ اتفاق سے شکیل کے بلڈ گروپ سے مل گیا، لہٰذا شکیل نے بچے کو خون دیا۔ خون دینے کے بعد شکیل کو خیال آیا کہ بچے کے والدین کے بارے میں پتہ چلایا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کا بستہ کھولا اور ایک کاپی پر اس کا اور اس کے والد کا نام پڑھ کر چونک اٹھا۔ اس بچے کا نام عنایت اللہ تھا اور وہ چودھری بشارت علی کا بیٹا تھا۔ دوسری طرف موچی گاؤں میں جا کر چودھری بشارت کو ان کے بچے کے حادثے کی اطلاع کر چکا تھا اور یہ بتا چکا تھا کہ شہاب الدین کا بیٹا شکیل اسے فوری طور پر ہسپتال لے گیا ہے۔ ہسپتال کا پتہ حاصل کر کے اسی لمحے چودھری بشارت نے شکیل کو گلے سے لگا لیا۔ اس وقت شہاب الدین اور دوسرے کسان بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس موقع پر مولوی انور نے چودھری بشارت کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو چودھری، آج ایک کسان کے بیٹے نے تمہارے بیٹے کو موت کے منہ سے نکال لیا ہے۔ اس نے نہ صرف اسے بروقت طبی امداد بہم پہنچائی بلکہ اپنا خون بھی دیا۔ یہ اسی کسان کا بیٹا ہے جس کے ساتھ تم نے دھوکہ کیا ہے اور اب اس کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا سوچ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 بیٹیوں کے بعد یہ بیٹا عطا کیا ہے۔ آج اگر اسے کچھ ہو جاتا تو سود پر حاصل کی گئی ان زمینوں کا تم کیا کرتے؟ چودھری بشارت نے اسی وقت سب کسانوں سے معافی مانگی اور 2 دن بعد جب ان کا بیٹا ہسپتال سے فارغ ہو کر گھر پہنچا تو اس نے کسانوں کے زمینوں کے کاغذات بھی واپس کر دیے اور سود کی مزید رقم کا مطالبہ بھی ختم کر دیا، کیونکہ وہ اصل رقم تو پہلے ہی ادا کر چکے تھے۔ سارے گاؤں کے لوگ شکیل کے گھر میں موجود تھے اور وہ کسان خصوصی طور پر اس کا شکریہ ادا کرنے آئے تھے جنہیں قرض سے نجات ملی تھی۔ شکیل کے والد شہاب الدین نے سب کی تواضع مزیدار کھانے سے کی اور ہر طرف خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ تصویر مسکرانے لگی۔ تحریر جبران ظفر۔ وسیم ٹکٹکی باندھے دیوار پر لگے قائد اعظم کی تصویر کو دیکھ کر خیالوں میں کھو گیا۔ اسی وقت ایک ضعیف آدمی اس کی میز کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وسیم بزرگ کی تعظیم میں کھڑا ہوا اور آدمی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بوڑھا ہاتھ میں کچھ کاغذات تھامے ہوئے تھا۔ اس نے وسیم سے مصافحہ کیا۔ بوڑھے آدمی نے کاغذات میز پر رکھ دیے۔ وسیم نے کہا کہ بابا جی، طبیعت کیسی ہے؟ چائے منگواؤں؟ بوڑھے آدمی نے تشکر میں ہاتھ سینے پر رکھ کر انکار میں سر ہلا دیا۔ اس نے وسیم سے پوچھا کہ بیٹا، میری پینشن کے کام کا کیا ہوا؟ وسیم نے نظریں کاغذات پر جھکائیں اور کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد بولا، کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا کام بغیر خرچے کے ہو جائے۔ بزرگ نے جلدی سے کہا کہ بیٹا، خرچے کی پرواہ نہیں ہے۔ چچا، آپ کا کام جائز ہے، تھوڑا وقت لگے گا، حوصلہ رکھیے۔ میری پوری کوشش ہے کہ آپ کا کام جلد از جلد ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھا رخصت ہو گیا۔ دفتر سے چھٹی کے بعد وسیم نے موٹر سائیکل نکالی۔ موٹر سائیکل کی حالت قابل رحم تھی۔ اس نے پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں پر ایک نگاہ ڈال کر گہری سانس لی۔ گھر واپسی پر بیوی کا فون آیا کہ بچے کی طبیعت خراب ہے۔
ڈاکٹر نے دوا تجویز کی ہے اور مرغ کی یخنی پینے کا مشورہ دیا ہے۔ وسیم دوا لینے میڈیکل سٹور پر پہنچا۔ دکاندار نے دوا نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دی۔ 1000 روپے قیمت دیکھ کر وسیم سوچ میں پڑ گیا۔ دکاندار معاملہ بھانپ گیا اور بولا، ایک مقامی کمپنی یہی دوا 400 روپے میں دے رہی ہے، کہیں تو وہ دے دوں۔ وسیم دکاندار سے نظریں نہ ملا سکا۔ وسیم کے منہ سے ایک مختصر سی ہاں نکلی۔ دوائیں لے کر شرمندگی سے دکان سے رخصت ہوا۔ سٹور سے چند قدم کے فاصلے پر ایک مرغی کے گوشت کی دکان تھی۔ دکان کے باہر 1-2 گاہک کھڑے تھے۔ 1 کلو مرغی کی قیمت سن کر وسیم پریشان ہو گیا۔ دکاندار وسیم کا پرانا جاننے والا تھا۔ اس نے وسیم سے پوچھا، قورمہ بنانا ہے کیا؟ وسیم نے نیچی آواز میں کہا، تھوڑی سی یخنی بن جائے بس۔ دکاندار نے وسیم کو تھوڑا انتظار کرنے کا اشارہ کیا۔ گاہکوں کے جانے کے بعد دکاندار نے ایک شاپر وسیم کی طرف بڑھایا۔ وسیم نے گوشت کے پیسے دیے اور بائک کی طرف بڑھا۔ وسیم گھر پہنچا تو گھر کے باہر اس کا پڑوسی کھڑا اپنی گار دھو رہا تھا۔ اس نے وسیم اور اس کی موٹر سائیکل کو دیکھ کر مزاحیہ انداز میں کہا، بھائی وسیم، یہ بوڑھی ہو گئی ہے، اب اس کی جان چھوڑ دو۔ وسیم جواب میں زبردستی مسکرایا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ مکان کی حالت بھی خراب تھی۔ دیواروں کے رنگ و روغن کا ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ چھوٹا سا صحن تھا جس میں ایک بچہ ایک چارپائی پر بیٹھا کھانس رہا تھا۔ وسیم کی بیوی باورچی خانے سے آئی۔ آ گئے؟ بیوی نے آتے ہی بیزاری سے کہا۔ وسیم صرف گردن ہلا کر رہ گیا۔ سامان بیوی کو پکڑایا۔ گوشت دیکھ کر بیوی نے جھلے بھنے لہجے میں کہا، یہ کیا ہے؟ گوشت لانا ہی تھا تو پکانے کے لیے لاتے، یہ گوشت بلیوں کو تو نہیں ڈالنا۔ پیسے کم پڑ گئے تھے۔ وسیم نے پانی کے کولر سے پانی بھرتے ہوئے وضاحت دی۔ ہاں، ایمانداری کا درس ذرا دکانداروں کو بھی دے دیا کرو۔ تمہارے عہدے کے لوگ گاڑیوں پر آتے ہیں، ان کی بیگمات سونے کے زیورات سے لدی ہوتی ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں وہ لوگ۔ ایمان کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے؟ وسیم نے بات کاٹنے کی کوشش کی، لیکن بیگم دل کی بھڑاس نکالے جا رہی تھیں۔ وسیم نے بچے کو دوا دی۔ کچھ دیر میں بچے کو سکون آیا اور وہ سو گیا۔ وسیم کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹے کچھ سوچنے لگا اور پھر سو گیا۔ کچھ روز بعد وسیم دفتر میں بیٹھا قلم کو ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ متواتر کچھ سوچے جا رہا تھا۔ اتنے میں وہی بزرگ آئے۔ رسمی سلام دعا کے بعد بزرگ نے جھجکتے ہوئے پوچھا، بیٹا پینشن کا کچھ ہوا؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وسیم نے آہستہ سے کہا، کچھ خرچہ کرنا پڑے گا بابا جی۔ بزرگ نے ایک آہ بھری اور جیب سے 1000 روپے کے 5 نوٹ نکالے اور وسیم کی مٹھی میں دے دیے۔ وسیم نوٹ پکڑے، کچھ سوچتا رہا، پھر کہا، بزرگوار، آپ کا کام بغیر پیسوں کے ہو جائے گا۔ اس نے رقم ضعیف آدمی کو لوٹا دی۔ بوڑھا دعائیں دیتا ہوا دفتر سے رخصت ہو گیا۔ وسیم نے ایک عزم سے دیوار پر لگی قائد اعظم کی تصویر کو دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے وہ تصویر مسکرا رہی ہے۔ میں بہادر ہوں۔ تحریر نیم سعاد ایمن۔ سہیل اور لیاقت گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ایک گیند پھینک رہا تھا اور دوسرا بلہ گھما رہا تھا اور باری باری وہ جگہ بدل بھی رہے تھے۔ لیاقت کا دوست اشفاق آ گیا اور اس کھیل میں شامل ہو گیا۔ اس نے وکٹ کیپر کی جگہ سنبھال لی۔ شبیر اور طاہر کسی کام سے جا رہے تھے۔ انہیں کھیلتا کودتا دیکھ کر وہ بھی شامل ہو گئے۔ جواد اپنے گھر کی کھڑکی میں کھڑا بہت دیر سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ صبر نہ کر سکا تو ناچار وہ بھی گلی میں آ گیا۔ یوں رفتہ رفتہ کھلاڑی بڑھتے گئے، کھیل دلچسپ ہوتا گیا۔ جاوید اور خالد آ گئے، کھیل رک گیا۔ وہ دونوں بھی ان کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے، لیکن سہیل بولا، جاوید کو تو ہم اپنے ساتھ کھلا لیں گے، لیکن خالد کو نہیں کھلائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم دونوں کھیلیں گے۔ خالد اکڑ گیا۔ میں نہیں کھلاؤں گا، سہیل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میں کھیلوں گا اور ضرور کھیلوں گا۔ دیکھتا ہوں کہ کس میں اتنی جرت ہے جو مجھے روکے۔ میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں کھلاؤں گا۔ تم لڑائی بہت کرتے ہو، جہاں تم ہوتے ہو وہاں لڑائی ضرور ہوتی ہے۔ اشفاق بولا، بات تو ٹھیک ہے خالد، تم بہت لڑاکے ہو، کھیل خراب کر دیتے ہو۔ پھر تو سب نے ہی ہمت کی اور سہیل کے ہم خیال ہوتے چلے گئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہیں لڑوں گا۔ ان سب کا اتحاد دیکھ کر خالد نے کہا، میں پھر بھی تمہیں نہیں کھلاؤں گا۔ سہیل کا ایک ہی فیصلہ تھا، یار کھیلنے دو اسے، وعدہ کر رہا ہے کہ نہیں لڑے گا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اشفاق نے سہیل کو سمجھانے کی کوشش کی، چلو اس بار اسے ایک موقع اور دیتے ہیں۔ نہیں، میں کوئی نیا تجربہ نہیں کروں گا، اس کے وعدے پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ میرے ابو نے بھی منع کیا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں کھیلنا، یاد ہے؟
ابھی 2 ہفتے پہلے اس نے مجھ سے کتنی لڑائی کی تھی تو اس کی امی ابا سب لڑنے آ گئے تھے ہمارے گھر. میری ابو کی بھی کتنی بے عزتی کی تھی، حالانکہ غلطی بھی اسی کی تھی. خالد محلے کا سب سے بدتمیز لڑکا تھا. تقریباً تمام بچوں سے کسی نہ کسی وجہ سے کئی بار لڑ چکا تھا. محلے میں کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا. تاہم اس کے شر سے بچنے کے لیے لڑکے اس سے ملتے رہنے پر مجبور تھے. جہاں تک سہیل کا تعلق تھا تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا. خالد جس کھیل میں بھی شامل ہوتا وہ کھیل ضرور خراب کر دیتا، اکثر مار کٹائی پر ہی ختم ہوتا. لڑکے ہر بار ارادہ کرتے کہ آئندہ اسے ساتھ نہیں کھلائیں گے، لیکن وہ کچھ ایسا چرب زبان تھا کہ کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ کھیل میں شریک ہو جاتا. کچھ بچے اپنی فطرت سے مجبور دل میں قدورتیں رکھتے ہی نہ تھے اور بھول جاتے کہ کیا ہوا. آج تو سہیل نے تہیا کر رکھا تھا کہ وہ اسے ہرگز ساتھ نہیں کھلائے گا، جبکہ دوسرے لڑکے جانتے تھے کہ اگر کھیلنا ہے تو اسے ہر صورت ساتھ کھلانا پڑے گا، ورنہ خالد انہیں بھی نہیں کھیلنے دے گا اور ممکن ہے اسی بات پر لڑائی شروع کر دے. اس لیے وہ خالد کی حمایت پر مجبور تھے. جاوید جو خالد کے ساتھ آیا تھا بولا، دیکھو سہیل، ایک طرف اب تم اکیلے رہ گئے ہو اور دوسری طرف ہم سب ہیں. اگر تم خالد کو اپنے ساتھ نہیں کھلا سکتے تو یوں کرو کہ تم مت کھیلو، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. شاباش، ہم سب کھیلیں گے، تم مت کھیلنا. جاوید کے اس فیصلے سے کچھ لڑکے ہنس پڑے. کچھ نے مسکرانے پر اتفاق کیا کہ اگر سبھی خالد کو اپنے ساتھ کھلانے پر راضی ہیں تو یہی بہتر طریقہ ہے. سہیل نے باری باری سب کے چہروں کو غور سے دیکھا. یہ سب وہ لڑکے تھے جن سے اکثر خالد کی جھڑپ ہوتی رہتی تھی، لیکن اس وقت وہ سب کچھ بھولے ہوئے تھے. سہیل کے ابا نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ جہاں بھی خالد موجود ہو وہ وہاں سے ہٹ جایا کرے. خالد اچھا لڑکا نہیں ہے اور اس کے ماں باپ اپنے بچے کی غلطی تسلیم نہیں کرتے، لڑنے آ جاتے ہیں. محلے کے سارے بچے اسکول یا مدرسے میں ہوتے ہیں، اس وقت یہی خالد گلیوں میں آوارہ گردی کرتے دکھائی دیتا ہے. اچھے بچوں کو کھیلنے کا موقع ملتا ہی کب ہے؟ صبح ہی صبح اسکول چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو کھانا کھاتے ہی مدرسے کا وقت ہو جاتا ہے، پھر ٹیوشن کا اور پھر رات ہو جاتی ہے. آج اسکول کی چھٹی تھی اور خالد کے ساتھ ساتھ اچھے بچے بھی محلے میں دکھائی دے رہے تھے. اشفاق مسکراتے ہوئے بولا، جاوید نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے سہیل، اب تم ہی اکیلے رہ گئے ہو خالد کی مخالفت کرنے والے. تمہارے علاوہ سب چاہتے ہیں کہ خالد بھی ہمارے ساتھ کھیل دے. سہیل اور لیاقت دونوں جب کھیل رہے تھے تو تیسرا لڑکا اشفاق بھی ان کے ساتھ شامل ہوا تھا. سہیل نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اشفاق کو دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، مجھے یہ فیصلہ منظور ہے. اہم بات یہ ہے کہ میرے ابو نے مجھے اس کے ساتھ کھیلنے سے منع کیا ہے نا. ایک طرف ابو ہیں اور دوسری طرف کھیل. میں تو اپنے ابو ہی کی بات مانوں گا، تمہیں تو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم بھی اس کے ساتھ نہ کھیلو. سب کے چہروں پر رونق آ گئی کہ اب مسئلہ حل ہو گیا. کھیل دوبارہ شروع ہو گیا اور سہیل اپنا گیند اور بلہ لے کر یہ سوچتا ہوا کہ برائی کا ساتھ دینے والے کمزور لوگ زیادہ ہیں. مجھے فخر ہے کہ صرف میں برائی کا سامنا کرنے والا ہوں، بہادر ہوں. اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. کشمیر کی ڈل جھیل، تحریر ثاقب محمود بٹ. ڈل جھیل وادی کشمیر کی ایک بڑی جھیل ہے. سری نگر جیسا خوبصورت شہر اسی جھیل کے کنارے پر آباد ہے. یہ جھیل شہر کے درمیان 25 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور دنیا بھر میں اس خطے کی پہچان ہے. دریائے جہلم ڈل جھیل سے ہی پانی لیتا ہوا بہتا ہے. جموں اور کشمیر کے درمیان واقع پہاڑی سلسلے بانہال کے چشمے ویری ناگ سے نکلتا ہے، جو سطح سمندر سے 6000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے. بھارت کی جانب سے جہاں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد پوری وادی کشمیر کی صورتحال کشیدہ ہے، وہ وہیں اس جھیل کی رونقیں بھی ماند پڑ گئی ہیں. عالمی شہرت یافتہ یہ جھیل موسم گرما میں سیاحوں اور مقامی لوگوں کی چہل پہل سے کھل اٹھتی تھی، مگر اب ایک عرصہ ہوا یہاں کے لوگوں پر خوفناک سناٹا چھا گیا ہے. ایسے خوفناک منظر میں سب بہت اداس ہیں. کشمیری چاہتے ہیں کہ یہ جھیل سیاحوں سے آباد رہے، جھیل میں پائی جانے والی مچھلیاں اٹکیلیاں کرتی رہیں. موسم بہار میں جھیل کے کنارے پھیلے درخت جھوم جھوم جاتے تھے، پھلوں سے لدی ان کی ٹہنیاں سیاحوں کے لیے پھیل جاتی تھیں. جھیل کے پانی پر تیرنے والے کمل کے پھولوں کی مسکراہٹ سے سیاحوں کی خوشی دوبالا ہو جاتی تھی. مغل بادشاہوں نے اس جھیل کے کناروں پر شالمر باغ، نشاد باغ، نسیم باغ اور چشمہ شاہی
تعمیر کرائے۔ یہ ایسی خوبصورت یادگاریں ہیں کہ آج بھی ان کو دیکھنے والے حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ سارا سال جھیل کے پانی پر بے شمار ہاؤس بوٹس تیرتی رہتی ہیں جنہیں شکارا کہا جاتا ہے۔ ان میں نہ صرف سیاح آ کر قیام کرتے تھے بلکہ یہاں کے مقامی لوگ بھی ان کو اپنے گھروں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان ہاؤس بوٹس میں قیام کرنے والے سیاحوں کو کھانے پینے اور رہائش کی تمام سہولیات مہیا کی جاتی تھیں۔ سیاح جھیل کے کنارے مختلف جگہوں پر مچھلیوں کا شکار بھی کرتے تھے۔ یہاں اعلیٰ قسم کی مچھلی بھی پائی جاتی تھی۔ جو ایک بار اس مچھلی کا ذائقہ چکھ لے وہ ہمیشہ کے لیے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں کے خوبصورت موسم کی وجہ سے گرمیوں میں جھیل پر آنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جبکہ سردیوں میں برف مکمل طور پر جھیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اس لیے بہت کم سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگ جھیل کی سطح پر کپڑے کے موٹے ٹکڑے اور بوریاں ڈال کر ان پر مٹی کی موٹی تہ جما دیتے ہیں، پھر اس مٹی میں رنگ برنگی سبزیوں کے بیج اگاتے ہیں۔ لوگ سبزیاں بیچ کر اپنا نظام زندگی چلاتے ہیں۔ سری نگر کے مختلف علاقوں سے سبزی کے بیوپار صبح سویرا ہی یہاں پہنچ جاتے ہیں تاکہ کسانوں سے سبزی خرید کر مختلف بازاروں میں اچھے منافع کے ساتھ فروخت کر سکیں۔ صبح ہوتے ہی تازہ اور رنگ برنگی سبزیوں سے لدی کشتیوں کی آمد شروع ہو جاتی تھی۔ ڈل جھیل کے اندر لگنے والا سبزی کا یہ بازار دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد تیرتا سبزی بازار ہے۔ جھیل کے قریب واقع دکانوں میں سبزی کے علاوہ چمڑے کے سامان اور مقامی دستکاری سے تیار اعلیٰ قسم کا مال فروخت کیا جاتا تھا۔ جھیل کے کنارے ہر شام کشمیر میں باہر سے آنے والے سیاح ٹہلتے اور شاپنگ کرتے نظر آتے تھے، لیکن آج نہ ہاؤس بوٹس ہیں، نہ کوئی رونق ہے، نہ جھیل کے کناروں پر روشنی اور نہ پانی میں حرکت۔ جھیل کے ارد گرد بسنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس جھیل کو کبھی اس قدر اداس اور خوفزدہ نہیں دیکھا۔ ایک عرصہ سے نہ تو کشمیر میں سیاح آ رہے ہیں اور نہ ہی بازاروں کی رونق باقی ہے۔ بے زبان فریاد، تحریر ڈاکٹر طارق ریاض۔ ایمن نئے گھر میں آ کر بہت خوش تھی کیونکہ یہاں ایک سرسبز لان بھی تھا جس میں رنگ برنگے پھولدار پودوں پر طرح طرح کی تتلیاں دکھائی دیتی تھیں۔ اسے تتلیاں بہت اچھی لگتی تھیں۔ ایمن کو خوشبودار پھولوں سے لگاؤ تھا۔ جب کبھی فرصت ملتی وہ لان میں آ جاتی اور لمبے لمبے سانس لے کر اپنے پھیپھڑوں میں تازہ آکسیجن بھر لیتی۔ مصروفیت کی وجہ سے سب کی توجہ پھلباری کی طرف کچھ کم ہو گئی۔ گلاب کا ایک پودا عرصے سے اپنی بہار دکھا رہا تھا، لیکن عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ صحت کے مسائل سے دوچار تھا۔ مختلف حشرات اور جرثوموں نے بھی اس پر حملہ کر دیا تھا۔ ارد گرد لگے پودوں کو بھی اس سے ہمدردی تھی، لیکن وہ خود بے بس تھے۔ گھر کے لوگوں کو ہی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ آج ایمن بہت خوش تھی کیونکہ سائنس کی ٹیچر نے بہت اہم معلومات دی تھیں۔ انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بچوں نے طرح طرح کی آوازیں نکال کر بتایا کہ درد اور تکلیف سے بیمار بچے کس طرح اظہار کرتے ہیں۔ سائنس ٹیچر نے دوسرا سوال کیا کہ پودے بھی جاندار ہیں، انہیں بھی دکھ اور بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اپنی تکلیف کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ بچے ایک طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کوئی جواب ان سے نہیں بن پا رہا تھا۔ ایمن کا شمار ذہین لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ وہ بولی، میڈم وہ مرجھا جاتے ہیں۔ یہ جان کر ایک اور لڑکی صدف کہنے لگی، جی، اور ان کے پتے بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر تو سبھی کچھ نہ کچھ بتانے لگے۔ ٹیچر نے سب کو شاباش دی اور ہر طالب علم کے جملے کی تشریح سامنے بورڈ پر لکھنی شروع کر دی۔ اب تو جوابات کا ڈھیر لگ گیا۔ اب طلبہ کے سامنے بہت سارے ممکنہ جوابات تھے۔ ٹیچر نے ان سب کے اوپر عنوان لکھ دیا۔ ان سب نے صحیح جواب دیا۔ پودوں میں اظہار خیال علامات کے ذریعے ہوتا ہے۔ علامت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انہیں کیا تکلیف ہے، کون سا مرض ہے۔ پوری جماعت خاموشی سے سن رہی تھی۔ گھر کے آنگن میں لگے بوڑھے گلاب کی طبیعت خاصی ناساز تھی۔ دوسرے پودے بھی اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان سب کو 2 دن سے پانی نہیں ملا تھا۔ مٹی میں ضروری اجزاء نائٹروجن، پوٹاشیم اور فاسفورس کی کمی کے باعث پودوں کو اپنے جسم میں کمزوری کا احساس بھی تھا۔ جڑوں کو سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی کیونکہ کئی روز سے گوڈی نہ ہو سکی تھی۔ نوجوان پودے بھی سہمے ہوئے کھڑے تھے کیونکہ ان پر نکلنے والی نئی کلیاں بے جان سی تھیں۔
ایک گملے میں لگے پھولدار پودے بھی یہ سب منظر دیکھ کر افسردہ ہو رہے تھے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا ہی اصل زندگی ہوا کرتا ہے۔ اسکول سے آنے کے بعد ایمن لان میں جا کھڑی ہوئی اور پودوں کو دیکھنے لگی اور بولی، میرے پیارے پودوں، میں نے تمہاری فریاد سن لی ہے، مجھے معاف کر دو کہ میں تمہیں وقت نہیں دے سکی۔ مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ تم بھی باتیں کرتے ہو، وہ ساری علامتیں میں دیکھ سکتی ہوں جو تکلیف میں تم بتا رہے ہو۔ آج کے بعد میں تمہاری ساری باتیں سنوں گی۔ اگر پرانے پتوں نے رنگ بدلا تو سمجھ لوں گی کہ تمہیں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم کی ضرورت ہے، اور اگر جوان پتوں سے خرابی شروع ہوئی تو پتہ چل جائے گا کہ انہیں سلفر، زنک یا بورون درکار ہے۔ ایمن نے کھرپے کی مدد سے تمام پودوں کی گوڈی کی تاکہ جڑوں کو تازگی مل سکے۔ مٹی میں کھاد شامل کی، پانی لگایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ اسکول کا ہوم ورک مکمل کر سکے۔ لون کے پودے آج بہت خوش تھے، انہیں ایک بار پھر توجہ اور پیار مل گیا تھا۔ زیادہ دن نہیں گزرے، لون کے پودوں پر کلیاں اور پھول مسکرا رہے تھے۔ تتلیاں جو روٹھ گئی تھیں وہ بھی لوٹ آئیں۔ گلاب کا بوڑھا پودا بھی خوش تھا اور وہ بولا، سنو پیاری ایمن، ہم زبان نہیں رکھتے مگر پھر بھی بولتے ہیں، تم ہمیں پیار دو، ہم تمہیں آکسیجن اور خوشیاں دیتے رہیں گے۔ صحت کی بات، توانائی کا خزانہ، تحریر تحریم خان۔ آم وہ پھل ہے جسے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ موسم گرما میں آم ملتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے پسند آم ہی کو کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آم کو سری لنکا سے برِ صغیر میں لایا گیا تھا، پھر اس کی مختلف قسمیں یہیں تیار کی گئیں۔ مسلمان بادشاہوں نے آم کی بڑی قدر کی، امیروں نے بھی آم کے بڑے بڑے باغات لگوائے۔ آم کی کاشت تقریباً تمام گرم ملکوں میں ہوتی ہے اور دنیا بھر کی منڈیوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس پھل کی دو قسمیں زیادہ مشہور ہیں، ایک قلمی اور دوسرا تخمی۔ یہی دو قسمیں آگے چل کر اندازاً 450 قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی قدرت کے کچا اور پختہ دونوں غذائیت سے بھرپور ہیں۔ اس کے چھلکے، گودے، ریشے اور گٹھلی تک میں غذائیت اور صحت بخش دوا کے طور پر کام آتے ہیں۔ کچے آم کی تاثیر سرد اور خشک ہے، جبکہ پکا ہوا آم گرم اور تر ہے۔ کلمی آم دو مختلف قسم کے آموں کی ٹہنیوں کو ملا کر لگایا جاتا ہے۔ اس میں مٹھاس اور گودا زیادہ ہوتا ہے جبکہ ریشہ نہیں ہوتا۔ لنگڑا، دسہری، چونسا، انور رٹول، سندھڑی، سمر بہشت وغیرہ کلمی آم ہیں۔ وہ آم جو اپنی گٹھلی سے اگائے جاتے ہیں وہ تخمی آم کہلاتے ہیں۔ کلمی آم کاٹ کر کھائے جاتے ہیں۔ تخمی آم کا رس چونکہ پتلا ہوتا ہے اس لیے اسے چوس کر کھایا جاتا ہے۔ اس کے رس سے کھانسی اور دمے کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ آم دل، دماغ، جگر، معدہ، گردے، پٹھوں اور ہڈیوں کے لیے بھی مفید ہے۔ آم روغنی اجزاء سے بھی مالا مال ہے۔ اس کے علاوہ فاسفورس، فولاد، کیلشیم اور گلوکوز بھی اس میں موجود ہوتا ہے۔ وٹامن اے، بی، سی، ڈی اور ای بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ کلمی آم کے اندر نشاستہ دار شکری اجزاء زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے بدن میں تازگی کا احساس ہوتا ہے، جسم موٹا ہوتا ہے۔ زیادہ کام کرنے والے لوگ آم کو جلد ہضم کر لیتے ہیں۔ عام طور پر 3-4 گھنٹوں میں آم ہضم ہو جاتا ہے۔ آم کا پتلا رس اور ریشے معدے پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ آم ایک مکمل غذا ہے۔ اس سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے اور عمدہ خون پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آم کھا کر دودھ یا دودھ کی کچی لسی پی لی جائے، اس سے وزن بھی بڑھے گا اور نیند کی کمی کے مرض میں بھی فائدہ ہوگا۔ کچا آم یعنی کیری کا شربت گرمی میں لو لگنے کی شکایت کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر اس میں گلاب یا کیوڑے کا عرق بھی شامل کر لیں تو مزید فائدہ مند ہے۔ اس سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے اور بھوک بھی کھل کر لگتی ہے۔ غرض یہ کہ آم توانائی کا خزانہ ہے جس سے امیر غریب سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انڈے کی کھیر، سلیم فروخی۔ انڈے کی کھیر بہت زود ہضم اور مقوی یعنی قوت بخش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مہنگی بھی نہیں ہوتی، اسے ہر موسم میں کھا سکتے ہیں۔ ناشتے میں ہر فرد کے لیے موزوں ہے۔ اس کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہے وہ ہیں: انڈے 3 عدد، منقع 25 گرام، دودھ بغیر بالائی کے 250 گرام، چینی حسب ضرورت۔
سب سے پہلے انڈے کی سفیدی کو الگ کر کے اتنا پھینٹیں کہ جھاگ بن جائے۔ زردی، دودھ اور چینی کو الگ پھینٹیں۔ اب اس میں سفیدی ملا کر مزید پھینٹیں۔ اب پھینٹے ہوئے آمیزے میں منقے کے دانے ملا کر کسی پھیلے ہوئے برتن میں ڈال دیں۔ ہلکی آنچ پر اس برتن کو رکھ کر چند منٹ پکنے دیں۔ اگر کوئلے کی آنچ ہو تو اور بھی بہتر ہے۔ جب یہ آمیزہ جمنے لگے تو اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ یہ کھیر زود ہضم ہے، یعنی جلدی ہضم ہوتی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ شین شرارت، مزے کی باتیں۔ ایک شاعر کا تخلص زخمی تھا۔ وہ اپنے ایک دوست سے ملنے اس کے گھر گیا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کسی نے پوچھا کون ہے؟ شاعر نے کہا میں زخمی ہوں۔ اندر سے جواب آیا میاں یہ میرا گھر ہے، اسپتال آگے ہے۔ ہانیہ حسین، کراچی۔ دو آدمیوں میں تکرار ہو رہی تھی۔ ایک بولا آج بدھ ہے، دوسرے نے کہا کہ آج جمعرات ہے۔ تیسرا آدمی جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے جب یہ بحث سنی تو بولا میں کیا پاگل ہوں جو جمعے کی نماز پڑھ کر آ رہا ہوں؟ بلقیس محمد عالم، حیدرآباد۔ بیٹا امی میں ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہوں۔ امی بہت خوب، وہ کیسے؟ بیٹا نہ ہٹا کر۔ فاخر امجد، اسلام آباد۔ ڈاکٹر اچھی صحت کے لیے بہتر ہے کہ پھل کے ساتھ ساتھ ان کے چھلکے بھی کھا لیے جائیں۔ آپ کا پسندیدہ پھل کون سا ہے؟ مریض، ناریل۔ علیزہ مسرور، کراچی۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد کے والد سے کہا کہ آپ کے بچے کو پڑھنے کا کوئی شوق نہیں۔ باپ نے کہا بچے کو پڑھنے کا شوق نہ ہوتا تو ایک جماعت میں 3 سال کیوں لگاتا؟ ادیبہ آصف، شمالی کراچی۔ ایک عورت بازار سے خریداری کر کے گھر آئی اور خوش ہو کر شوہر کو بتایا کہ میں آپ کے لیے کرتے کا کپڑا لائی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ آج آپ کو میرے لیے کپڑا خریدنے کا خیال کیسے آ گیا؟ بیوی نے کہا خریدا نہیں ہے، اپنے 5 سوٹ لیے تو دکاندار نے مفت دے دیا۔ کلثوم اجاز، میرپور خاص۔ ایک بچہ مسجد میں دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے چھپکلی بنا دے۔ برابر میں بیٹھے ایک آدمی نے پوچھا کہ ایسی دعا تم کیوں مانگ رہے ہو؟ بچے نے کہا میری آپی چھپکلی سے ڈرتی ہیں، وہ مجھ سے نہیں ڈرتی۔ ریان طارق، نارتھ کراچی۔ ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا۔ باپ نے کہا کہ ڈاکٹر تو کئی طرح کے ہوتے ہیں، مثلا آنکھوں کے ڈاکٹر، دانتوں کے ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ۔ بیٹا میں دانتوں کا ڈاکٹر بنوں گا۔ باپ وہ کیوں؟ بیٹا آنکھیں تو صرف 2 ہی ہوتی ہیں نا، اور دانت 32 ہوتے ہیں۔ ارمش عامر، سندھی ہوٹل۔ ایک بچے نے اپنے استاد سے کہا کہ میرے ابو کہہ رہے تھے کہ آپ کو تحفے میں ایک مرغی دیں گے۔ 1 ہفتہ گزر گیا لیکن مرغی نہ آئی، تو استاد نے پوچھا کہ آپ کے ابو مجھے مرغی کا تحفہ دینے والے تھے مگر ابھی تک نہیں دیا۔ بچے نے کہا کہ اب وہ مرغی صحت یاب ہو گئی ہے۔ فاطمہ علی بخش، دادو۔ کرایہ دار نے مالک مکان سے کہا کہ پچھلی مرتبہ جب میں نے مکان چھوڑا تو مالک مکان رو پڑا تھا۔ نئے مالک مکان نے کہا یہاں یہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی کیونکہ میں کرایہ پیشگی وصول کر لیتا ہوں۔ ذاکر مقصود، سرگودا۔ مزے کی بات، علم دریچے۔ 2 باتیں، ایمن شاہد، میرپور خاص۔ اللہ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہا کرو، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ ننھا قطرہ، تحریر اریبہ محمد طارق، کراچی۔ پانی کا ایک ننھا سا قطرہ بادل سے ٹپکا اور دریا میں آن گرا۔ اس ننھے قطرے نے جب دریا کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ کیا تو اسے اپنی ذات نہایت حقیر محسوس ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اتنے بڑی دریا کے مقابلے میں بھلا میری کیا ہستی ہے، میں تو کسی شمار میں نہیں آتا، باقی بھی رہا تو کیا اور فنا بھی ہو گیا تو کیا۔ قطرے نے تمام باتیں نہایت عاجزی اور انکساری سے سوچی تھیں۔ اگلے ہی لمحے ایک صدف نے منہ کھول کر اسے اپنے اندر سمو لیا اور پھر اس کی پرورش کر کے اسے ایک قیمتی موتی بنا دیا۔ یقیناً اسے یہ اعزاز اور مرتبہ اس لیے حاصل ہوا کہ اس نے خود کو حقیر جانا، اور جس نے خود کو حقیر جانا وہی بلند مرتبے کا حامل ہوا۔ بات ہے سمجھ کی، سعدیہ سلطان، کراچی۔ روٹھنے والے کو اتنا بھی نہیں روٹھنا چاہیے کہ منانے والا ہی روٹھ جائے۔ دل جیتنے کے لیے آواز میں نرمی پیدا کرو۔ لوگوں کو اتنی جلدی معاف کر دو جتنی جلدی تم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہو۔ کچھ باتوں کا جواب خاموشی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔
जो शख्स तुम पर गुस्सा करे और ताल्लुक भी ना तोड़े, वो शख्स बुरे वक्त का एक अच्छा साथी है, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है। अच्छे लोग, रुबीना नाज, रतन तालाब। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, ये उन्हें खबर नहीं होती कि उनकी झोली में सिर्फ कांटे डालकर जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं कहते, या शायद जिन्हें चाहा जाए उनसे शिकवा किया ही नहीं जाता। रब की नेमतें। मोहम्मद उमर इम्तियाज, कराची। अगर जमीन से ऑक्सीजन सिर्फ 5 मिनट के लिए खत्म हो जाए तो कंक्रीट से बनी तमाम इमारतें गिर जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें इकट्ठा रखने में मददगार है। तमाम समंदरों से पानी उड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद इसमें सिर्फ हाइड्रोजन रह जाएगी। हम सब के कानों के पर्दे फट जाएंगे, क्योंकि हम सब हवा का 21% दबाव खो देंगे। जमीन खुरदरी हो जाएगी, क्योंकि जमीन का 45% हिस्सा ऑक्सीजन से बना है। ए जिन और इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? चोर कौन? यमुना अमजद, अहमदपुर। अमेरिका का एक जज अपने दोस्तों को अपना एक वाकया सुना रहा था। उसने बताया कि एक मर्तबा मैं सड़क पर जा रहा था, एक नौजवान मुझसे टकरा गया। जब वो आगे निकल गया तो मैंने अपनी जेब टटोली, मेरा पर्स गायब था। मैं उसके पीछे लपका और उसे जा पकड़ा। मैंने गुर्रा कर कहा कि पर्स निकालो शैतान के बच्चे। नौजवान ने फौरन पर्स निकाल कर दे दिया और खौफजदा होकर तेजी से भाग निकला। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि मेरा पर्स तो मेज पर ही रह गया था। ये नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की आवाज है। नौनिहाल अदीब, उर्दू सीखें। मोहम्मद अवैस बलोच, मीरपुर, माथेलो। बात मेरी ये भूल न जाओ, बच्चों उर्दू पढ़ो पढ़ाओ। चाहते हो अगर आगे बढ़ना, उर्दू लिखना उर्दू पढ़ना। सीखो बेशक और ज़बानें, लेकिन दुनिया वाले जाने। उर्दू से है आन हमारी, उर्दू है पहचान हमारी। है ये जरूरी काम करो तुम, बस उर्दू को आम करो तुम। एहसान शनास, यमुना अमजद, अहमदपुर, शर्किया। सेठ उस्मान शहर के मशहूर सनतकार थे। दौलत की रेलपेल थी। फैक्ट्री की तरफ से खाली आसामियों की भर्ती के लिए इश्तिहार दिए गए थे। उम्मीदवारों का इंटरव्यू मैनेजर साहब करते थे। वो जिन उम्मीदवारों को मुंतखब करते उन्हें सेठ साहब से मिलवा दिया जाता था। सेठ उस्मान उससे कुछ बातें पूछते। अगर उम्मीदवार सेठ साहब को मौजू लगता तो मुंतखब कर लिया जाता। आज भी सेठ साहब उम्मीदवारों को परख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, वो 5वां उम्मीदवार था। वालेकुम अस्सलाम फैसल, आइए, उन्होंने बारूद लहजे में कहा। फैसल को बैठने का इशारा करके सेठ साहब एक बार फिर फाइल देखने लगे। आपका काम करने का तजर्बा कितना है फैसल? सर मेरे पास कोई तजर्बा नहीं, मैं अभी तालीम से फारिग हुआ हूँ, फैसल ने गड़बड़ाते हुए जवाब दिया। कुछ मजीद सवालों के बाद सेठ उस्मान ने फैसल से पूछा कि आपको क्या लगता है कि आप मुंतखब हो जाएंगे? जरूर कामयाब हो जाऊंगा, फैसल ने पूरी उम्मीद लहजे में कहा। आप इतने पुरुमीद हैं, इसकी वजह? उस्मान साहब ने फैसल को बगौर देखते हुए पूछा। सर इसकी वजह अल्लाह पर पुख्ता यकीन के अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, आप जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। आखिरी उम्मीदवार का इंटरव्यू हो चुका था। अचानक शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फैसल घर जाने के लिए फैक्ट्री के गेट तक पहुंचा ही था, लेकिन आग देखकर फौरन पलटा और दूसरों लोगों के साथ मिलकर वो बहुत से लोगों को हिफाजत से बाहर ले आया। बेशतर लोग फैक्ट्री के दाखिली अहाते के बाहर खड़े आग की लपटों को देख रहे थे। फैसल को सेठ उस्मान का ख्याल आया। बाहर खड़े लोगों में से कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे में फैसल ने अपने गिर्द भारी गीला कपड़ा लपेटा और अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। सेठ उस्मान का कमरा साउंड प्रूफ था। लोगों ने कमरे में देखा भी नहीं, लेकिन वो कमरे में नहीं थे। वो जब वॉशरूम से निकले और कमरे का दरवाजा खोला तो धुएं से उनका दम घुट गया। वो चकरा कर गिर पड़े। फैसल सेठ साहब के कमरे तक पहुंचा, टांग मार कर दरवाजा खोला। सामने सेठ साहब बेहोश पड़े थे। धुआं कमरे में भर चुका था। फैसल ने अपना गीला कपड़ा सेठ साहब पर डाल दिया और उन्हें लेकर बाहर की तरफ भागा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आ चुकी थीं। फैसल साहब को बाहर लाने में कामयाब हो गया, मगर इस तगोदो में वो खासा झुलस चुका था। वो 2 हफ्ते अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद जब वापस आया तो उसके घर वालों ने उसे बताया कि अल्लाह ने तुम्हें वसीला बनाकर सेठ साहब
نے نئی زندگی دی ہے، اس لیے سیٹھ صاحب نے اپنی آدھی فیکٹری تمہارے نام کر دی ہے۔ وہ احسان شناس آدمی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو تمہارے احسان کا صلہ ہے وہ تمہیں ضرور ملنا چاہیے۔ اس کی ماں کی آواز اسے اپنے کانوں میں شیرینی گھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابن انشا، محمد اصغر بٹہ، ملتان۔ ابن انشا ایک بہت مشہور سیاح، مزاح نگار اور ادیب تھے۔ 1927 میں جلندھر مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے کراچی میں رہائش پذیر ہو گئے۔ قدرت کی طرف سے شاعرانہ ذہن لے کر پیدا ہوئے، جس میں غور و فکر نے چار چاند لگا دیے۔ علمی، ادبی اور سماجی معاملات میں بھرپور حصہ لیتے۔ اخبارات، رسائل، ریڈیو، سبھی ذرائع ابلاغ سے انہوں نے خوب نام پیدا کیا۔ اخبارات میں آپ کے کالموں کو بڑی پذیرائی حاصل تھی۔ آپ معاشرے کی برائیوں کی نشاندہی بڑے دلچسپ انداز میں کرتے تھے۔ طنز نگاری کا انداز احمد شاہ بخاری پطرس اور رشید احمد صدیقی سے ملتا جلتا تھا۔ ابن انشا واقعات کو بڑے دلچسپ پیرائے میں بیان کرتے تھے، جس میں منظر نگاری اور طنز و مزاح کی چاشنی ہوتی تھی۔ آپ کی تحریر سادہ اور عام فہم تھی، جو آسانی سے پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جاتی۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے کہ سفر نامے سے آپ نے کافی شہرت حاصل کی۔ اس کے علاوہ شاعری میں بھی آپ نے کثیر تعداد میں غزلیں لکھیں، ان میں بعض بہت مشہور ہوئیں۔ 1978 میں آپ کا انتقال پاپوش نگر کراچی میں ہوا اور وہیں کے قبرستان میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی، ابیرہ صابر، کراچی۔ اس بار کرمو کسان کافی پریشان تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس سال بارش نہ ہوئی تو اس کی فصل اچھی کیسے ہوگی۔ گاؤں میں صرف وہی کاشتکاری کرتا تھا۔ ایک دن پڑوسی رشید کا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا تھا اور اس کے علاج کے لیے پیسے درکار تھے۔ کرمو نے جو پیسے مکان کی مرمت کے لیے رکھے تھے رشید کو دے دیے۔ دوسرے دن وہ سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کا چھوٹا بیٹا بھاگتا ہوا آیا۔ ابا ابا جلدی چلو، دیکھو باہر کتنی بارش ہو رہی ہے، سب لوگ باہر نکل آئے ہیں۔ وہ خوشی خوشی بولا تو کرمو کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ سچ ہے، اللہ کسی کی نیکی کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اس نے بڑی محنت سے پیسے جمع کیے تھے، اگر بارش نہ ہوتی تو اس کی فصل خراب ہو جاتی۔ تبدیلی، مصباح آصف، احمد پور شرقیہ۔ ہم بازار سے گھر پہنچے تو پڑوسن اپنے بیٹے کے ساتھ مٹھائی لے کر آئی ہوئی تھی۔ ان کا بیٹا 99% نمبر لے کر میٹرک میں پاس ہو گیا تھا۔ ہمیں خوشی سے زیادہ حیرت ہوئی کیونکہ ان کا بیٹا میرے والد صاحب کا شاگرد رہ چکا تھا۔ والد صاحب سمجھاتے کہ پڑھو گے نہیں تو گلیوں میں جھاڑو لگاؤ گے یا پھر ادھر ادھر مارے مارے پھرو گے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیلتا رہتا، اس لیے ہمیں حیرت تھی کیونکہ اس کی قابلیت سے ہم سب واقف تھے۔ ایک روز میں اور امی کسی کام سے احمد کے گھر پہنچے۔ احمد کی چھوٹی بہن فوزیہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا، واہ آپ ہی بالکل صحیح وقت پر آپ آئی ہیں۔ میں اپنا ہوم ورک کر رہی تھی اور مجھ سے فزکس کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اسی وقت احمد بھی آ گیا۔ میں نے احمد کو دیکھ کر کہا، فوزیہ تم احمد سے کیوں نہیں سمجھ لیتی؟ اس کے تو فزکس میں پورے نمبر آئے ہیں۔ فوزیہ ہنستے ہوئے بولی، بس کریں آپ ہی، ان کو کیا آتا ہے؟ میں نے احمد سے کہا کہ وہ یہ سوال حل کرے۔ اس نے کتاب اٹھائی، غور سے دیکھا اور بولا، ابھی اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں، بعد میں دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ میں مسکرائی اور پھر فوزیہ کا مسئلہ حل کر دیا۔ ہم گھر آ گئے۔ میں نے ساری بات امی کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ کیا اس قدر کمزور بنیاد پر کوئی عمارت زیادہ دیر تک کھڑی رہ سکتی ہے؟ میں بات سمجھ گئی اور مسکرانے لگی۔ بچوں کی توبہ، عثمان احمد، کراچی۔ عمر اور عثمان دونوں بھائی تھے۔ وہ دونوں ایک خوبصورت گاؤں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں کے قریب ایک گھنا جنگل تھا۔ وہ دونوں اکثر اس جنگل میں جا کر کھیلا کرتے تھے۔ جہاں وہ کھیلتے تھے وہاں گھنے درختوں کے پیچھے ایک دیو رہتا تھا جو عمر، عثمان اور جانوروں کے شور سے پریشان ہوتا تھا۔ ایک دن حسب معمول وہ سب کھیل کود کے دوران شور بہت مچا رہے تھے۔ دیو جو غار میں سو رہا تھا شور و غل سے اٹھ گیا۔ دیو کو بہت غصہ آیا۔ وہ غار سے باہر آیا۔ دیو کو دیکھ کر بچے اور جانور ڈر کر بھاگنے لگے، لیکن عمر، عثمان وہیں کھڑے رہے۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے دیو سے کہا، جناب آپ ہمارے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ دیو نے کہا کہ تم سب نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے، تم سب شور شرابہ کر کے مجھے پریشان کرتے ہو۔ عمر عثمان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے دیو سے وعدہ کیا کہ آئندہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ ان دونوں کی بات سن کر دیو
خوش ہو گیا اور اپنے غار میں چلا گیا۔ عمر اور عثمان بھی اپنے وعدے پر قائم رہے۔ پیٹو جن، حفصہ حق، کراچی۔ دو شریر بچے احمد اور احسان ایک چھوٹی سی بستی میں رہتے تھے۔ ہر روز نت نئی شرارتیں کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ بستی کے تمام لوگ ان کی شرارتوں سے عاجز تھے۔ ایک دن دونوں نے مدرسے سے چھٹی کی اور بستی کے آخری سرے پر واقع جنگل میں پہنچ گئے اور غلیل سے چڑیوں اور کووں کو تنگ کرنے لگے۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک بے حد بھدا اور بدصورت جن نمودار ہوا۔ تم کون ہو؟ احمد نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں پیٹو جن ہوں اور تم جیسے شریر بچوں کو کھانا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے، یہ کہہ کر جن ڈنڈا لہراتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ اچانک احسان کو اپنی امی کی بات یاد آئی۔ اس نے جلدی سے قرآنی آیت پڑھنی شروع کر دی، جن کے اثر سے جن پیچھے ہٹنے لگا اور کچھ ہی دیر میں غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی اور وہ اپنے گھر کی طرف بھاگے اور آئندہ کے لیے شرارت سے توبہ کر لی۔ انتخاب تصویر کہانی شمارہ مارچ 2022 میں بچوں کو کہانی لکھنے کی ترغیب دینے کے لیے جو تصویر شائع کی گئی تھی، اس تصویر پر لکھی ہوئی بہت سی کہانیاں ہمیں موصول ہوئی ہیں۔ ان میں سے منتخب کہانیاں شائع کی جا رہی ہیں۔ دوستی، زنیرہ فرید احمد، میرپور خاص۔ گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر ایک بڑی جھیل تھی جہاں ایک بطخ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک کبوتری بطخ کی سہیلی تھی۔ وہ اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہے تھے کہ اچانک ایک دن بطخ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کا شوہر بہت پریشان تھا کہ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ میں اگر کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے گیا تو کوئی جانور حملہ نہ کر دے۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے دور سے بہت سارے پرندے نظر آئے۔ جب وہ قریب آئے تو بطخ نے دیکھا کہ یہ تو اس کی سہیلی ہے جو اپنی ساتھیوں کے ساتھ آئی ہے۔ وہ سب بطخ اور اس کے شوہر کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ کبوتری نے کہا، بھائی اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تک میری سہیلی بیمار ہے ہم آپ دونوں کے لیے کھانا لایا کریں گے۔ بطخ کے شوہر نے کہا، شکریہ بہنوں، ہم آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ بطخ ٹھیک ہو گئی تو وہ ایک ساتھ سیر کو جاتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ جھیل کی سیر، رقیہ محمد عقیل شاہ لیاری، کراچی۔ علی اپنے گھر والوں کے ساتھ جھیل کی سیر کا پروگرام بنا رہا تھا۔ وہاں اس کی ضد بھی اس میں شامل تھی۔ صبح وہ لوگ گھر سے روانہ ہوئے اور جھیل کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں منظر بہت خوبصورت تھا۔ ہر طرف بطخیں ہی بطخیں تھیں۔ ان میں راج ہنس بھی تھے جو صبح کا مزہ لینے اور خوراک کی تلاش میں پانی سے باہر تھے اور مچھلیاں پکڑ کر کھا رہے تھے۔ وہاں علی نے سمندر میں کشتی بھی دیکھی اور امی ابو کے ساتھ اس کشتی کی سیر بھی کی۔ شام کے وقت وہ لوگ ساحل کے قریب مینار نما گھر میں بھی گئے۔ وہاں سے ڈھلتے سورج کا حسن دل کو لبھا رہا تھا۔ مغرب کے وقت وہ لوگ گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر آ کر سب سے پہلے علی نے ان یادگار لمحوں کو اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیا۔ ہانیہ فاطمہ، کھرل، لاہور۔ دریا اور آلودگی۔ بگلا بہت بھوکا تھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مچھلیاں شکار کرنے کسی صاف ستھرے دریا کی تلاش میں تھا۔ پہلے جہاں وہ رہتا تھا وہاں کے دریا کا پانی بہت گندا اور بدبودار ہو گیا تھا۔ اسے وہاں بہت کم اور وہ بھی مری ہوئی مچھلیاں کھانے کو ملتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ وہاں سیر کرنے آتے تھے وہ وہیں کچرا پھینک دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ فیکٹریوں کا زہریلا پانی بھی دریا کے پانی میں شامل ہو جایا کرتا تھا، اس لیے زیادہ تر مچھلیاں مر جایا کرتی تھیں۔ اڑتے اڑتے آخر انہیں ایک بہت خوبصورت دریا نظر آیا۔ وہ اور اس کے ساتھی خوش ہو کر دریا کے کنارے اتر گئے۔ وہاں ہر طرف نیلا اور صاف پانی تھا۔ دریا میں 4 بڑی کشتیاں تیر رہی تھیں۔ دور ایک سرخ لائٹ ہاؤس بھی تھا۔ انہیں کچھ دور پہاڑیاں بھی نظر آئیں۔ اس کے ساتھی جلدی جلدی مچھلیاں پکڑ کر کھانے لگے۔ اس نے بھی مچھلیاں پکڑی اور ایک پتھر پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دریاؤں، سمندروں، ندیوں اور جھیلوں کے پانیوں کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آبی آلودگی سے آبی حیات کی زندگی خطرے سے دوچار ہو جاتی ہے۔ گندگی اور فضلہ جات کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں تاکہ آبی آلودگی کے نقصان دہ اثرات سے آبی حیات کی حفاظت کی جا سکے۔ خنسا، محمد عقیل شاہ لیاری، ایک آرزو۔ فرقان اپنے بابا کے ساتھ جب اس جگہ پہنچا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خوشی کے مارے وہ اپنے بابا کے گلے لگ گیا کیونکہ اس کے بابا نے اس کی دل کی مراد پوری کر دی تھی۔ وہاں ایک بہت بڑی جھیل تھی۔
ہر طرف سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ نہر کے ارد گرد کئی طرح کے آبی پرندے منڈلا رہے تھے۔ بطخ پانی میں شان سے تیر رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا مینار تھا جس کے اوپر سے لوگ دور دور تک کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی کشتیاں بچوں کو ادھر ادھر سیر کرا رہی تھیں۔ آج فرقان بہت خوش تھا کیونکہ اس کے بابا نے وہاں ایک ایسا ادارہ قائم کیا تھا جس کے کارکن جھیل کی صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جھیل کا پانی صاف رہنے سے پانی میں رہنے والی اللہ کی مخلوق بھی صحت مند رہتی ہے۔ فرقان دل سے اپنے بابا کا شکر گزار تھا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بوجھ پہیلی، وقاص رفیق۔ دن بھر بھاگے، رات میں بھاگے، صبح کو بھاگے، شام کو بھاگے، ایک کے پیچھے سبھی بھاگے، لیکن کبھی کبھار ایک ہی بھاگے۔ گھر تو میرا کوئی نہیں، ہر گھر میں پھر بھی رہتا ہوں، دوست تو میرے سبھی ہیں، دشمن کا بھی میں چہیتا ہوں۔ جہاں بھی دیکھی جائے وہیں پر پکڑی جائے، جب بھی ہاتھ میں آئے اسی وقت ماری جائے۔ رنگت اس کی جیسے انڈا، ہاتھ میں اگر لو تو ہے ٹھنڈا، نرم ہے ایسے جیسے روئی، سخت ہے ایسا جیسے ڈنڈا۔ گھر بھر کا یہ لاڈلا ہے، اسی سے ہر جگہ اجالا ہے۔ نونہال کاوش، ذہنی ورزش۔ میرا ایک بھانجا حسان اور ایک بھانجی حورین ہے۔ ایک دن میرے ایک دوست ملنے کے لیے گھر پر آئے۔ اتفاق سے دونوں بچے موجود تھے۔ میرے دوست بچوں کو دیکھ کر خوش ہوئے اور پوچھا، دونوں بچوں کی عمریں کتنی ہیں؟ میں نے جواب دیا، نہ یہ بچے 2017 یا اس سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی 2018 کے بعد ہوئے ہیں۔ میرے دوست یہ عجیب و غریب جواب سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ اب آپ سوچ کر بتائیے کہ بچے کس سن میں پیدا ہوئے تھے؟ نمبر 2، حریم کے پاس 6 انچ لمبی ایک پینسل تھی۔ اس نے پینسل تراش سے آدھا انچ پینسل تراش دی۔ اب بتائیے کہ پینسل کی لمبائی کتنی رہ گئی؟ ذہنی ورزش کا جواب، دونوں بچے جڑواں ہیں اور 2018 میں پیدا ہوئے تھے۔ پینسل کی لمبائی 6 انچ ہی رہی کیونکہ پینسل کی نوک بن گئی، جس سے اس کی لمبائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ پہیلیوں کے جواب یہ ہیں۔ پہلی پہیلی، ریل گاڑی۔ نمبر 2، پیسہ۔ نمبر 3، جوں۔ نمبر 4، اولے۔ اور نمبر 5، بلب۔ بیت بازی، خوش ذوق نونہالوں کے لیے دل میں اتر جانے والے اشعار۔ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شاعر علامہ اقبال، پسند عبد الرحمن، راولپنڈی۔ تجھ کو لوہا بن کے دنیا میں ابھرنا چاہیے، یہ اگر ہمت نہیں تو ڈوب مرنا چاہیے۔ شاعر جوش ملی آبادی، پسند ایان فیصل، نارتھ کراچی۔ کوئی اس دور میں وہ آئینے تقسیم کرے جن میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ شاعر احسان دانش، پسند شمائلہ خاور، ملیر، کراچی۔ خلق کی بے خبری ہے کہ میری رسوائی، لوگ مجھ کو ہی سناتے ہیں فسانے میرے۔ شاعر احمد فراز، پسند رضوان احمد، حیدرآباد۔ تنہا اداس چاند کو سمجھو نہ بے حقیر، سب کچھ وہ سن رہا ہے مگر بولتا نہیں۔ شاعر امجد اسلام امجد، پسند ابراہیم دادو۔ جس طرح کی ہیں یہ دیواریں، یہ در جیسا بھی ہے، سر چھپانے کو میسر تو ہے، گھر جیسا بھی ہے۔ شاعر انور مسعود، پسند حریم خان، شمالی کراچی۔ شجر لگائے ہیں میں نے یہ کم نہیں اعزاز، میرے نصیب میں روحی ثمر نہیں نہ صحیح۔ شاعر روحی کنجاہی، پسند زرینہ مقبول، کوئٹہ۔ بہار آئے گی خوش ہو چلے تھے دیوانے، یہ نامراد ہواؤں کا رخ نہ پہچانے۔ شاعر امید فاضلی، پسند رابعہ نثار، پشاور۔ آشنا ہو چکا ہوں میں سب کا، جس کو دیکھا سو اپنے مطلب کا۔ شاعر عبدالحی، پسند انور اخلاق، نواب شاہ۔ پھول ہی ہاتھ لگیں ہاتھ میں کانٹے نہ چبھیں، آپ بھی آئے ہیں کیا خوب تمنا لے کر۔ شاعر لیس قریشی، پسند امیمہ، نارتھ کراچی۔ جوابات معلومات افزا 312۔
اپریل 2022 میں شائع ہونے والی معلومات افزا 312 کے درست جوابات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلامی ملک انڈونیشیا کے پہلے صدر سوکارنو تھے۔ نمبر 2، سعودی عرب اور مصر کے درمیان بحیرہ احمر حائل ہے۔ نمبر 3، مرغی اور مچھلی کے گوشت کو سفید گوشت کہتے ہیں۔ نمبر 4، انسان کے بعد چمپینزی سب سے ذہین حیوان ہے۔ نمبر 5، روس کی طرح ترکی کی سرحدیں بھی 2 براعظموں میں ہیں۔ نمبر 6، ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستانی بری فوج کمانڈر ان چیف جنرل محمد موسیٰ تھے۔ نمبر 7، اردو کے معروف افسانہ نگار منشی پریم چندر کا اصل نام دھمپت رائے تھا۔ نمبر 8، مشہور ناول حاجی مراد روسی ادیب لیونا لیسٹرائی کی تصنیف ہے۔ نمبر 9، اردو زبان کی ایک کہاوت یہ ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ نمبر 10، مرزا غالب کے اس شعر کا دوسرا مصرع اس طرح سے ہے: اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ محترم قلمکاروں سے گزارش، جو قلمکار ہمدرد نونہال کے لیے اپنی تحریریں ارسال کرتے ہیں ازراہ کرم وہ تحریروں کے ساتھ اپنا نام، پتہ اور رابطہ نمبر ضرور لکھیں۔ ای میل سے تحریریں بھیجنے والے قلمکار بھی اپنا ڈاک کا پتہ اور فون نمبر ضرور لکھا کریں تاکہ رسالہ اور معاوضہ بروقت مل سکے۔ ای میل سے جو تحریریں بھیجیں وہ ان پیج پروگرام میں ہوں۔ تمام معیاری تحریریں باری آنے پر شائع ہوتی ہیں۔ اگر تحریر شائع نہ ہو تو بددل نہ ہوں، مزید اچھا لکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ انعامی سلسلوں کے ساتھ کوپن آنا ضروری ہے۔ صرف انعام یافتہ نونہالوں کے نام ہی شائع کیے جاتے ہیں۔ نام زیادہ ہونے کی وجہ سے قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اپنے کوپن مقررہ تاریخ کے اندر ارسال کیا کریں، بعد میں آنے والے کوپن مسترد کر دیے جاتے ہیں۔ تحریریں اور کوپن بھیجنے کے لیے درج ذیل پتے پر ارسال کریں: ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان، 16 فلور بحریہ ٹاؤن ٹاور، طارق روڈ، کراچی۔ فون نمبر 02138244000۔ بلاعنوان کہانی کے انعامات: ہمدرد نونہال، اپریل 2022 میں محترمہ عشرت جہاں کی بلاعنوان انعامی کہانی شائع ہوئی تھی۔ بہت سارے عنوانات موصول ہوئے جن میں سے صرف ایک عنوان جادوگر کی توبہ بہترین قرار پایا ہے جو ہمیں 3 نونہالوں نے مختلف جگہوں سے بھیجا ہے: ارمش عامر، کراچی; محمد زبیر عزیز، میرپور خاص; فرقان علی طارق قادری، کاموں کی۔ آدھی ملاقات: اپریل کا شمارہ بھی ہمیشہ کی طرح لاجواب تھا۔ اس شمارے میں اپنی کہانی دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ آج انعام بھی موصول ہوا۔ کبشہ ادریس، کراچی۔ آپ کو انعام بہت بہت مبارک ہو۔ ہر تحریر ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ تاریخ پاکستان، میرا پاکستان اور باغ جناح اچھی تحریریں تھیں۔ علم دریچے علمی تھے۔ شین شرارت کے لطائف نے بے اختیار ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ انگریزی حصہ بھی بہت اچھا رہا۔ انعامی سلسلہ معلومات افزا سے معلومات میں اضافے کا موقع ملا۔ فاطمہ ناہید، کراچی۔ آپ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ۔ اپریل کا شمارہ بہت اچھا لگا۔ روشن خیالات بہت اچھے تھے۔ سب کہانیاں بہت عمدہ تھیں۔ میرے ابو 50 سال سے آپ کا رسالہ پڑھ رہے ہیں۔ تصویر برائے کہانی کا سلسلہ بہت اچھا ہے۔ میں آج پہلی دفعہ کہانی لکھ رہی ہوں۔ رقیہ عباس، محمود آباد، کراچی۔ آپ لکھنے کی مشق جاری رکھیے رقیہ، ایک دن آپ بہت اچھا لکھنے لگیں گی۔ ہمدرد نونہال کی کہانیاں بہت اچھی ہوتی ہیں اور پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ جاوید بسام کی کہانی پتلی تماشا بہت زبردست کہانی تھی۔ شین شرارت کے لطائف ہنسی والے تھے۔ ایسے کھانوں کی ترکیبیں بھی بتائیں جو ہم بچے اپنی جیب خرچ سے بنا سکیں۔ میں نے اپنی سہیلی اور پڑوسن کو بھی نونہال پڑھنے پر لگا دیا ہے۔ زینب ناز، سلطان، کراچی۔ بہت خوب زینب، پہلی بات اور جاگو جگاؤ ہمیشہ کی طرح بہترین تھے۔ سفر نامہ سعید سیاح چین میں بہت زبردست چل رہا ہے۔ تمام کہانیاں اچھی تھیں۔ اردو کے حصے میں کوئی اصلی ڈراؤنا قصہ بھی شائع کریں۔ نمیرہ برہان، کراچی۔ ڈراؤنی کہانیاں بھی گاہے بگاہے شائع کرتے رہتے ہیں۔ اپریل کا شمارہ بہت اچھا تھا، پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ انگریزی کا سیکشن ہو یا اردو کا، دونوں حصے بہت معلوماتی ہوتے ہیں۔ روین وقار، کراچی۔ بہت شکریہ روین وقار، پسندیدگی کا۔ وقت کی بات میں سمینہ پروین نے گھڑی کی مفصل تاریخ بیان کی ہے۔ دنیا کے مشہور درخت معلومات انگیز ہے۔
سعید سیاح چین میں بلا عنوان کہانی، پتلی تماشا، جیکی اور علامہ اقبال اور ان کے ملازم دلچسپ اور معلوماتی تحریریں ہیں۔ نظمیں، لطائف اور اشعار بہترین ہیں۔ ماشاءاللہ پورا رسالہ اتنا دلکش اور خوبصورت تھا کہ ہاتھ لگاتے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میلا نہ ہو جائے۔ حسن رضا، سردار صفی، فوزیہ کوثر قادری، نفیسہ فاطمہ کاموں کی۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھو لیا کریں۔ برسوں سے ہمدرد نونہال اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ ہمارے دلوں کو خوشگوار بنا رہا ہے۔ اسی طرح اس ماہ کا شمارہ بھی اپنی تمام حسین تر معلومات کے ساتھ دل کو لبھا گیا۔ پہلی بات سے لے کر آخری لغت، ہر چیز اپنی مثال آپ تھی۔ رقیہ محمد عقیل شاہ لیاری، آپ کی اس پسندیدگی سے ہم حوصلہ پاتے ہیں۔ میں ہمدرد نونہال بچپن سے پڑھ رہی ہوں۔ اس بار کا شمارہ بہت اچھا تھا، ماشاءاللہ سے پورا نونہال ہی پسند آیا۔ کس کس چیز کی تعریف کروں اور تعریف کن لفظوں میں لکھوں سمجھ نہیں آ رہا۔ زنیر فرید احمد، میرپور خاص۔ شکریہ زنیر، یہ بھی تعریف کا ایک اچھا انداز ہے۔ پہلی بات، جاگو جگاؤ، حمد باری تعالیٰ، روشن خیالات، سبھی بہت خوبصورت تھے۔ ریسائیکل اور شین شرارت پڑھ کر ہنسی آئی۔ پورا شمارہ بہت ہی پرکشش تھا۔ اس مرتبہ نونہال ادیب میں کہانی میں اور ماسک میں آپ نے ہمنا کی جگہ خنسہ لکھ دیا ہے۔ ہمنا محمد عقیل شاہ لیاری، کراچی۔ معذرت چاہتے ہیں ہمنا کہ آپ کی جگہ آپ کی بہن کا نام شائع ہو گیا۔ خوش ہو جائیے کہ آپ کی تحریر بہت پسند کی گئی۔ سلیم فروخی کی پہلی بات اچھی تھی اور واقعی بہت زبردست تھی۔ رمضان المبارک کے حوالے سے حکیم محمد سعید کے انتخاب سے اچھی معلومات ہوئی۔ وقت کی بات کے حوالے سے سمینہ پروین کی تحریر بہت ہی لاجواب تھی۔ کہانیاں سب اچھی تھیں۔ محمد آصف کی تحریر، علامہ محمد اقبال اور ان کے ملازم، ایک منفرد تحریر تھی۔ تصویر کہانی میں بھی بچے بہت محنت کر رہے ہیں۔ بیت بازی کے تمام اشعار بہت ہی اچھے تھے۔ انتخاب زبردست تھے۔ تمام نظمیں اور باقی تمام سلسلے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ مسز سلمہ محمد عقیل شاہ لیاری، کراچی، آپ کا بھرپور تبصرہ ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوتا ہے۔ دست شفا، جیکی، دہشت زدہ، ماہر جینیات، علامہ اقبال اور ان کے ملازم، سب تحریریں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ میں جنوری سے مارچ تک کے شمارے نہیں لے پایا۔ کیا میری تحریر اس دوران چھپی ہے؟ پروین خان، کراچی، جنوری میں آپ کا ایک خط شائع ہوا تھا۔ پہلی بات، اور جاگو جگاؤ سے استفادہ کیا۔ شخصیت اور کردار کی تعمیر کرتی دونوں تحریریں اپنی مثال آپ ہیں۔ سرور کی تحریر وقت کی بات دلچسپ تھی۔ سفر نامے سے چین کے مزاج کو سمجھنے میں مدد مل رہی ہے۔ سبھی کہانیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ عشرت جہاں، لاہور۔ عشرت صاحبہ، آپ کی کہانی مل گئی ہے، شکریہ، لیکن واضح نہیں ہے، ذرا غور فرما لیجیے۔ نونہال لغت، ابلاغ، الف بے لام الف لا غین، تبلیغ، اشاعت، پیغام رسانی۔ اشد، الف زبر شین زبر دال، شدید تر، بے حد، حد سے زیادہ۔ امر، الف زبر میم رے، حکم، کام، فعل۔ باطن، بے زبر الف توئے زیر نون، پوشیدہ چیز، اندرون۔ بھنور، بھے زبر نون واؤ زبر رے، گرداب، پانی کا چکر یا گردش۔ تخلص، تے زبر خین زبر لام لام صاد، وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ تشریح، تے شین رے زیر چھوٹی یہ ہے، کھول کر بیان کرنا، تفسیر، وضاحت۔ تشکر، تے زبر شین کاف کاف رے، شکر گزار ہونا۔ تکرار، تے زبر کاف رے زبر الف رے، دہرانا، حجت، بحث، جھگڑا۔ تجویز، تے زبر جیم واو زے، رائے، تدبیر، صلاح۔ تجزیہ، تے زبر جیم زے یہ، ہر ایک جز کو الگ الگ کرنا، انالیسس۔ تسنیم، تے زبر سین نون چھوٹی یہ میم، بہشت کی ایک نہر کا نام۔ چاشنی، چے زبر الف شین نون چھوٹی یہ، قوام، شیرہ، مزہ۔ چرب زبان، چے زبر زے بے، زے پیش
بے الف نون چکنی باتیں کرنے والا خوش آمدی حجم ہے زبر جیم میم جسامت موٹائی حشرات الارض ہے زبر شین رے الف تے پیش لام الف رے زواد برساتی کیڑے مکوڑے دستکاری دال زبر سین تے کاف الف کا رے چھوٹی یہ وہ شے جس پر کوئی کام ہاتھ کا بنا ہوا ہو سمجھوتا سین زبر میم جیم ہے واو تے الف تا مصالحت مفاہمت آپس میں سمجھ کر فیصلہ کرنا حقیر ہے قاف چھوٹی یہ رے چھوٹا ادنا خفی سیل سین بڑی یہ لام پانی کا بہاؤ بہتا پانی شاطر شین زبر الف توئے زیر رے عیار چالاک شطرنج کھیلنے والا شعر شین زیر عین الف رے چلن طور طریقہ عرش برین عین زبر رے شین بڑی یہ بے زبر رے چھوٹی یہ نون غنہ بادشاہ کا تخت آسمان پر وہ جگہ جہاں خدا کا تخت ہے عیادت عین یہ الف یا دال زبر تے بیمار کی خبر پوچھنا بیمار پرسی کرنا قامت قاف الف کا میم زبر تے قد ڈیل جسم بدن کوثر کاف زبر واو سے زبر رے بہشت کی ایک نہر جنت کا حوض کوٹ کاف ہے واو ٹے آمیزش سونے چاندی میں کوئی گھٹیا دھات ملانا گرویدہ گاف زبر رے واو چھوٹی یہ دال زبر ہے دل دادا فریفتہ عاشق مبین میم پیش بے چھوٹی یہ نون ظاہر صاف کھلا ہوا روشن مجسم میم پیش جیم زبر سین سین میم جسمدار سر سے پاؤں تک سراپا محاسبہ میم پیش ہے لفا سین بے ہے حساب سے متعلق پوچھ گچھ پڑتال مرطوب میم زبر رے توئے واو بے گیلا بھیگا ہوا سیلا ممالیہ میم پیش میم زبر الف لام زیر یہ ہے یا وہ جانور جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں ممنوع میم زبر میم نون پیش واو عین منع کیا گیا روکا گیا ناروا موجا میم پیش واو جیم زبر ہے لہر تلاطم امنگ ولولہ ناچار نون زبر الف چے زبر الف رے عاجز مجبور بے بس نادار غریب ناساز نون زبر الف سین زبر الف زے ناموافق برخلاف بیمار علیل نشاستہ نون زبر شین زبر الف سین تے زبر ہے جمع ہوا بیٹھا ہوا مغز گندم فالودہ نیست و نابود نون بڑی یہ سین تے واو نون الف بے پیش واو دال بالکل فنا معدوم ہونا بنیاد سے تباہ یکتا چھوٹی یہ زبر قاف تے الف تا اکیلا بے نظیر نرالا رب عظیم